سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے بیت المقدس کو بغیر جنگ و جدال کے فتح کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے بیت المقدس کو بغیر جنگ و جدال کے فتح کر لیا۔ جب حکمران ایسے ہوں، ورع و تقوی و طہارت والے، اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی ایسے ہی مدد فرماتا ہے۔ اور کئی علاقے تو اسی طرح بغیر جنگ و جدال کے، یعنی ایسے حکمران تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی واردہ، آپ نے جب کہ شام کے علاقہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر لشکر مقرر کیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جہاد کرتے ہوئے ملک شام کے اندر آپ نے ملک شام کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ پھر آپ نے رخ فلسطین کی جانب کیا، جہاں پر آج صہیونی دہشت گرد قابض ہیں۔ وہاں پر سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب بیت المقدس کی جانب رخ کیا، تو وہاں جو قابض تھے وہ عیسائی قابض تھے، تو عیسائی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، تو عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی پیشکش کر دی، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر یہاں آئیں گے اور خود وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ صلح نامہ لکھیں گے، پھر ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے سپرد کر دیں گے۔ اور سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کو یہ خط تحریر فرمایا کہ یہاں بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق کو جب وہ خط موصول ہوا، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں مدینہ منورہ میں جو موجود تھے جلیل القدر صحابہ کرام، ان سے مشورہ کیا، تو سیدنا حضرت علی نے عرض کہ امیر المؤمنین آپ ضرور بیت المقدس تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا، اور جتنی بھی خلافت کی ذمہ داریاں تھیں وہ ساری حضرت علی کے سپرد کی، اور آپ تنہا اپنے غلام کو ساتھ لیا اور بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق مملکت اسلامیہ کے عظیم لیڈر، ناظرین، آپ کے ساتھ کوئی لاہو لشکر، کوئی فوج نہیں، جو کپڑے پہنے ہیں ان کے اندر بھی پیمند لگے ہیں، اور نہ ہی کوئی سواریاں ہیں، ایک ہی سواری اونٹ ہے جس پر سوار ہوئے، اور دو آپ کے پاس تھیلے تھے، ایک کے اندر جاؤں کا آٹا اور دوسرے میں کھجوریں تھی، پانی کا ایک مشکیزہ آپ نے لیا، اور چلنے سے قبل آپ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک منزل پر میں اونٹ پر سوار ہوں گا اور تم اونٹ کی رسی پکڑے گا، اور دوسری منزل پر غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور میں اونٹ کی رسی پکڑوں گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیت المقدس تک پہنچے، اور وہاں جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سواری پر بیٹھنے غلام کی باری تھی، تو غلام سواری پر اونٹ پر بیٹھا ہے، امیر المؤمنین نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے، چل رہے ہیں۔ عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور آقا رسی پکڑ کر پیدل چل رہا ہے، تو انہوں نے یہ جان لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ بیت المقدس کا سچا وارث یہی ہے۔ پھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع جب امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کو ہوئی، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے، اور وہ عرض کرنے لگے کہ یہاں امیر المؤمنین اونٹ کی سواری کو اچھا سمجھا نہیں جاتا، تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے پیمند زدہ لباس پہنا ہے، عیسائی دیکھیں گے تو کیا خیال کریں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے امیر المؤمنین، اور انہوں نے یہ پیمند زدہ لباس پہنا ہے، آپ اچھا سا لباس پہن لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ، سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے فرمایا
کہ پیون زدہ لباس پہننا یہ میرے حضور کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور ساری عزت و عظمت تو حضور کی سنت میں ہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کی عزت تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ جتنی بھی عزتیں ملی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہی ملی ہیں۔ پھر حضرت عمر اسی پیون زدہ لباس میں ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور وہاں آپ نے جو داؤد علیہ السلام کا محراب تھا وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، سجدہ شکر ادا کیا، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں سے ملاقات کر کے پھر صلح نامہ لکھا گیا۔ تو اس طرح بیت المقدس بغیر جنگ و جدال کے فتح ہو گیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جو شخص آئے گا وہ بڑا متقی ہوگا، نیک ہوگا، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانشین ہوگا، ان کا خلیفہ ہوگا۔ اور جب وہ فتح کے لیے بیت المقدس میں آئے گا تو وہ جو ان کا غلام ہوگا وہ سواری پر سوار ہوگا، اور وہ سواری کی جو آقا ہوگا اس نے سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہوگی۔ اور اصل میں اسی لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو وہاں بلایا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے یہ نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو پھر انہوں نے جو بیت المقدس کی چابیاں تھیں وہ آپ کے سپرد کر دی۔ جب مسلمانوں کے ایسے حکمران ہوں ورع و تقوی و طہارت والے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی شاندار فتح عطا فرماتا ہے کہ کوئی جنگ و جدال بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سیدنا امیر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وارضہ آپ جیسے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔